اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کا پڑھنا قبول کرے اور ہمارے دلوں کو کھول دے اس کے معنی کے لیے، اس کی فہم کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، آمین۔ اچھا جی، دعا کرتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ آیہ نمبر 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لما جب، برزو مقابلہ ہوا ان سب کا، لی جالوتا جالوت کے ساتھ، و جنودہی اس کے اور اس کے لشکروں کے ساتھ، قالو کہا ان سب نے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے تو، علینا ہم سب کے اوپر، صبرن صبر کو، وثبت اور جما دے تو، اقدامنا ہم سب کے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی اوپر، القوم الکافرین کافروں کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، یا اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ اب بارازو کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ بارازہ، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ لجالوت و جنودہ قالو، بتائیے قالو کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ قاف واو لام، ٹھیک ہے۔ افرغ، فا را غین اس کا روٹ لیٹر ہے، اوکے، نظر آ رہا ہے نا؟ انڈیل دینا۔ صبرن کا روٹ لیٹر صاد با را، اور ثبت کا نظر آ رہا ہے ثابات تا۔ اقدامنا کا کس کی جمع ہے؟ اقدامنا، اقدام قدم کی، قاف دال میم، ٹھیک ہے۔ قدمہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ وانصرنا کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ نون صاد را، قوم کا قاف واو میم، اور کافر کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی، ٹھیک ہے، شاباش۔ اور روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ کون سے 3 لیٹرز ہوں گے جس کے علاوہ یہ لفظ بن نہیں سکتا؟ کاف فا را، شاباش، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب ہم کیا سیکھتے ہیں، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جب وہ سارے کے سارے لوگ موسٹلی انہوں نے پانی پی لیا اور نڈھال ہو گئے، اور ساتھ میں یہ نہیں کہ نڈھال ہو کے تو ایکسکیوز کر رہے ہیں یا سوری کر رہے ہیں یا شرمندہ ہیں کہ اب ہم نے یہ غلطی کر لی، حکم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی اور اب ہم نہیں، انہوں نے کہا کہ آج تو ہمارے بیچ میں حوصلہ ہی نہیں ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور لڑ لے، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صرف 313 لوگ کہتے ہیں کہ بچ گئے تھے جو طالوت کے ساتھ تھے۔ اب جب اصل میں مقابلے کا وقت آیا تو جالوت اور اس کے لشکروں کی دعا دیکھیں آپ ذرا، یہ نہیں کہ اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے یا کچھ بھی، اور ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ دعا اصل میں عبادت ہے، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی اور بڑی مہم آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سہارا پکڑا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، کسی کا وسیلہ نہیں لیا، کسی کا وسیلہ نہیں پکڑا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لے، اسماعیل علیہ السلام کے صدقے، ان کے وسیلے سے، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر آتا ہے ربنا، ربی، اللہم، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عنی فإنی قریب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہمیں پورے قرآن میں، آپ سب قرآن میں سے سارے قصوں کو دیکھیں جو پیغمبروں کے تھے، اس میں انہوں نے مشکل کے وقت کس کو پکارا؟ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. کوئی بھی پیغمبر. اور جب آپ یہ سارے واقعے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میری دعا سنتا ہے. یہ وہی رب ہے جس نے ابراہیم کی سنی، اور وہی رب میرا بھی رب ہے اور میری بھی سن رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ بات کتنا دل کو حوصلہ دیتی ہے، کتنی تسلی دیتی ہے کہ دعا کتنی بڑی ہمارے پاس طاقت ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی دعا کی، اور انہوں نے دعا اتنی خوبصورت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم پہ انڈیل دے. افریق کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، یہ جیسے بالٹی ڈول کو الٹا کر کے انڈیل دیا جاتا ہے نا، تو یعنی کہ پورا کا پورا ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو، کہ آج ہم نہ شکوہ شکایت کریں، نہ بزدلی کریں، اور جو نیکی پہ آج ہم جمے ہوئے ہیں تو ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافر قوم پر نصرت عطا فرما. یہ دعا اتنی جامع اور اتنی اچھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. اور ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہزموا، انہوں نے شکست دے دی، ہم ان کو. کنہوں نے شکست کن کو دی؟ چھوٹی جماعت جو طالوت کے ساتھ تھی، انہوں نے شکست دے دی کن کو؟ جالوت کے لشکر کو. لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ، اور قتل کر دیا، داود نے، جالوتا، جالوت کو. وَآتَاهُ، اور دی اس کو، اللہ نے، الملک، بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھائے اس نے اس کو. کس نے؟ اللہ نے. کس کو؟ داود علیہ السلام کو. مما، اس میں سے، جو، یشا، اس نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ داود علیہ السلام کو سکھایا. ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، دور کرے اللہ، الناس، لوگوں میں سے، بعضہم، ان کے بعض کو، ببعض، ساتھ بعض کے، لفسدت الارض، البتہ ضرور، یقیناً فساد مچ جائے زمین میں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، اوپر جہانوں کے. تل کا، یہ، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. نتلوہا، ہم پڑھ سناتے ہیں، ہاں ان کو، یعنی آیات کو، علیکا، آپ کے اوپر. کس کے اوپر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بالحق، ساتھ حق کے، ساتھ سچ کے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم کے ساتھ. تو ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں مشکل میں سے نکلنے کی، اور کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس مشکل میں سے نکل جاتے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش کتنی بڑی بھی ہوتی، ہمارے پاس کتنے وسائل بھی ہوتے، لیکن اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن ہماری کوشش چھوٹی بھی تھی، ہمارے وسائل تھے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد نے ہمیں کامیاب کر دیا. تو کبھی بھی کامیابی کے بعد زوم، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑی بڑی باتیں بولنے لگ جاتا ہے، بوسٹ فل ہو جاتا ہے، تم تراخ دکھانے لگ جاتا ہے، اور اپنے اوپر زوم کرنے لگ جاتا ہے،
تو اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں بہت سارے لوگ بہت علم والے، بہت عقل والے ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے وسائل، اپنی صلاحیت، اپنے روپے پیسے کے اوپر کوئی یقین نہیں کرنا، کیونکہ یہ سب چیزیں بے وفا ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہوئے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف آ جائے جسمانی، کہ اکثر لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے اور ان کے پاس دولتوں کے انبار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے جسم کو شفا تو نہیں نہ دے سکتا، پیسہ جتنا بھی ہو، کوششیں کرتے ہیں وہ، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ پاکستان میں کووڈ کے دنوں میں ان کے ہسبینڈ کو کہ کس کو کووڈ ہو گیا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم ہر ہاسپٹل میں بھاگے بڑے سے بڑے، لیکن ہمیں جگہ نہیں ملی، یعنی وہ دولت ان کے کام نہیں آ سکی، اور وہ ہر جگہ پہ منتیں کرتے رہے کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں لیکن ان کو ایڈمٹ کر لیں، لیکن کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب نہیں حکم ہوتا تو پھر چاہے دولتوں کے ڈھیر بھی لگے ہوں نا، تو دولت کام نہیں آتی، کام اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آتی ہے۔ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل میں مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پہ ہی یقین ہونا چاہیے۔ اب جب طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، تو جالوت جو تھا وہ بہت ہیوج، بڑا سٹرونگ بندہ تھا۔ داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، بہت زیادہ پھرتیلے، بہت سٹرونگ جسم کے مالک اور چست تھے، اور بہت اچھے نشانہ باز بھی تھے۔ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب کوئی وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ میں آ کر حملہ کرتا تو پتھر اتنی زور سے مارتے اس کو کہ وہ بھاگ جاتے۔ انہوں نے جالوت کو مار دیا، جالوت کو قتل کر دیا۔ اب آپ کو ایک میں بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں، ذرا آپ اپنی آیت کی طرف دیکھیں، وَقَتَلَ، اور قتل کر دیا، داود۔ اب یہ نام ہے نا، نام، اسم کے آخر میں اگر یہ ضمہ لگی ہو، یہ پیش لگی ہو نا، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ یہ وہ ہے جس نے کام کیا۔ جملے میں کام کرنے والے کے نام کے اوپر آخر میں یہ ضمہ لگی ہوتی ہے، پیش لگی ہوتی ہے۔ قتل کیا کس نے؟ داود نے قتل کیا، اور جو جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس پہ ہمیشہ زبر لگی ہوتی ہے، جالوتا، جالوت کو۔ اب اگر دیکھیں نعوذ باللہ ذرا سا بھی زبر زیر پیش کی غلطی کر دیں اور کہیں قتل داود جالوتو، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ زبر داود پہ لگا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ داود علیہ السلام قتل ہو گئے، اور کس نے کیا؟ جالوتو، جالوت نے۔ صرف زبر پیش کی غلطی سے میننگ پورا چینج ہو جاتا ہے، پورا جملہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آ گیا اور دعوت مبارزت دینے لگا کہ کون آ کے میرا مقابلہ کرے گا، اور وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی اس کی جو وہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس سے اس کا پورا جسم، سر ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں پتھر ڈال کے اور اس کا نشانہ لیا، اور ان کا نشانہ چوکا نہیں، اور وہ اس کی پیشانی پر لگا، اور وہ پتھر اس کی پیشانی کے اندر گھس گئے اور اتنی زور سے لگے کہ وہ مر کے گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کا سارا لشکر اور اس کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہار گئے، اور طالوت کی چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے فتح یاب ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی، ان کو علم بھی دیا، اور ان کو پیغمبری بھی دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، حالانکہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ اچھا، پھر بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ
لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے. یعنی کوئی ظلم کے اوپر تل جاتا ہے اور خوب ظلم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو کھڑا کرتا ہے جو ظالم کو ختم کر دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے. اگر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نہ رکھتا اور ظالم اور مضبوط ہوتے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ زمین فساد کا شکار ہو جاتی، زمین بگڑ جاتی، یہ رہنے کے قابل نہ رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے جہانوں کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اصلاح لے آتا ہے لوگوں کے ذریعے. کچھ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت مصلح ہوتے ہیں. جو صالح ہوتے ہیں وہ زمین میں صلح پسندی کو رائج کرتے ہیں، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے کرتے بہت ہی اکڑ جاتے ہیں. تو پھر ان کی اکڑ کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے لے آتا ہے جو ان کو ختم کر دیتے ہیں اور زمین فساد سے بچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو سنا رہے ہیں یہ سچی ہیں، یہ حق ہیں. یعنی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، پچھلے واقعات جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، حق اور سچ کی باتیں بتاتا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں کون سے نہیں کرنے کے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے. اور حق کو کیسے فتح حاصل ہوتی ہے اور ظلم کیسے ٹوٹتا ہے اور شکست کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو. اچھا آپ بتائیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے. لیکن یہ اضافت تشریفی اس کو کہتے ہیں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ساتھ اس چیز کو جوڑ رہے ہیں نا تو یہ اضافت عزت کی اضافت ہوتی ہے، عزت کا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت دے رہے ہیں. تو پڑھ کے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی سنا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھ سنا رہے ہیں. یعنی ہمارا بھیجا ہوا جو فرشتہ ہے اگر وہ سنا رہا ہے تو ایسے ہی سمجھیں جیسے یہ ہماری ہی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھنے کی بات ہے کہ آیات اللہ سے مراد وہ معجزہ نما واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے. جیسے وبا سے ڈر کر گھر بار چھوڑنے والے ہزاروں لوگ جو نکلے تھے، موت سے ڈر کے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اکٹھا ہی بغیر کسی وبا کے ہی، اور پھر ان کو زندہ کیا. یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا نا. یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو وہ واقعات سنا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ نہیں پتا تھے. پھر داؤد علیہ السلام کا ایک بادشاہ کو، جابر بادشاہ کو مار ڈالنا، اور ایک بہت چھوٹی سی جماعت کا ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جانا، اور داؤد علیہ السلام جیسے ایک بکریاں چرانے والے تھے نا، لیکن ان کو بادشاہت کا مل جانا، نبوت کا مل جانا. یہ سب واقعات ٹھیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے. اور یہ کہ پچھلے جو ماضی میں واقعات ہو گئے ہیں ان کو بالکل ٹھیک حالات لوگوں کو بتانا ان کے بارے میں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ نہ وہ کسی اسکول میں گئے تھے، نہ ان کا کوئی ٹیچر تھا، نہ یہود نے ان کو کوئی تعلیم دی تھی کہ ان کے سارے واقعات اور اس کی ڈیٹیلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتی. تو کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی، تو یہ ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو یہ پیغامات دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یہ آیات ان کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کو یہ واقعات اور ساری باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کامیابی کا دار و مدار، اصل میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کے رحم اور اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اسباب ہم نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن اسباب پر ہم نے یقین نہیں کرنا. اسباب کو بس ایک چیز جو دنیاوی ہم نے اختیار کرنی ہے، یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ انشاءاللہ چلیں پھر ملاقات ہوگی. ماشاءاللہ آپ کا دوسرا سپارہ بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم کے سمندر میں سے ڈھیروں سارے موتی دے اور ہماری زندگیوں کو سنوار دے. اب آج دیکھیں دعا کی برکت اور یہ کہ بہادری
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس لیے خالص نیت کو رکھنے سے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے سیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں نافع میں اضافہ فرمائے اور ہماری زندگیوں کو برکتوں اور سے بھر دے اور آسانیوں سے بھر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں اور ہم چلتے پھرتے قرآن ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.